السلام علیکم دوستو، معلومات کی دنیا میں خوش آمدید۔ دوستو، آپ لوگوں نے آب حیات کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہوگا، لیکن جو معلومات میں آج آپ کو دوں گا اس سے انشاءاللہ آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا۔ دوستو، حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیاں اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیاں سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر ان کا لقب ہے اور اس لفظ کو 3 طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ خضر کے معنی سبز چیز کے ہیں۔ یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر اور جنگلوں میں علمدار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی۔ حضرت خضر علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہی ہے۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ اس میں کچھ علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن جمہور علماء یعنی کثیر علماء کی یہی رائے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، بلکہ ان کی ملاقاتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہوئیں، حالانکہ آپ کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، ان کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فرق ہے، تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے تھے، اس لیے یہ صحابی بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بھی ان کی ملاقات ثابت ہے اور حضرت خضر علیہ السلام ان کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ اے عمر، اس بات سے بچنا کہ تو ظاہر میں تو خدا کا دوست ہے اور باطن میں اس کا دشمن، کیونکہ جس کا ظاہر اور باطن مساوی نہ ہو وہ تو منافق ہوتا ہے اور منافقوں کا مقام درک اسفل ہے۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز یہاں تک روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اور بھی بزرگان دین نے ان سے ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ آب حیات کے متعلق بہت اختلاف ہے۔ بعض لوگ اس کو ایک افسانے کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، کیونکہ آب حیات کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے نہ ہی کسی صحیح حدیث میں۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنی پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا، آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ مرحوم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف بے ایمان ہو گئے، کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ اسی طرح تفسیر خازن
اور ابو عمر بن صلاح نے اپنے فتوے میں فرمایا کہ حضرت خضر اور الیاس جمہور علماء صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمان حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر نے چشم حیات میں سے غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا۔ بس آب حیات یا چشم حیات کی اتنی حقیقت ہی کتب میں لکھی گئی ہے، مگر اصل حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔